اور شعر کیا ہے جی مولانا حسرت موہانی، جن کو رئیس المتغزلین یعنی غزلوں کا ایک ایسا شاہکار یا ایسا موجد کہتے ہیں جو غزل گو بھی ہے اور غزل کو بنا کے لکھ کے آگے سمجھا جانا بھی جانتا ہے، سمجھاتا ہے کہ گہرائی میں عام بندہ سمجھے گا، بائی پاس گزرنے کی کوشش کرے گا تو سمجھ نہیں آئے گی۔ جو عاشق لوگ ہیں تو غزل بھی عاشق نے لکھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھنے کے لیے میری طرح کی سوچ رکھو، ٹھیک ہے؟ نمبر بنانے ہیں یا نمبر لینے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں گے لفظوں کو سمجھیں گے، لفظوں کی گہرائی میں جائیں گے، ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے بڑی بات وہ بندہ قابل ہے جو مفہوم پہلے سمجھ آتا ہے، اشارے، اور جس کے اشارے ہی جس کو سمجھنا ہے، اشاروں میں بات سمجھنا ہے، کیونکہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ سب سے پہلے یہ راستہ ہوتی ہیں آنکھیں۔ تو جس بندے کو غزل کی سمجھ نہ آئے، آنکھوں کے اشارے سمجھ نہ آئے، وہ بندہ صرف بوجھ ہے، زمین پہ بوجھ۔ تو حضرت موہانی صاحب فرماتے ہیں کہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ جس کے ساتھ محبوب ہو، میرے محبوب، میرے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب محبوب ساتھ چھوڑ جاتا ہے، محبوب نہیں ہے تو پھر پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ پریشانیاں بڑھتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وصال اور ہجر، ہجر اور وصال دو چیزیں ہیں۔ ہجر محبوب کی جدائی کو کہتے ہیں، محبوب دور ہے، ہجر ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، جدائی ہے، تڑپاتی ہے، رلاتی ہے، انسان کو مجبور کرتی ہے کہ محبوب کو دیکھا جائے، محبوب کی گلیوں کے چکر لگائے جائیں تاکہ محبوب کا دیدار ہو جائے۔ یہی بات ایک عاشق کا سرمایہ بھی ہے، یعنی محبوب پاس نہیں ہے تو محبوب کی یادیں، محبوب کا تڑپانا، محبوب کی باتیں جہاں مل کے بیٹھے، وہ دور، وہ ادوار، وہ باتیں، وہ لمحات عاشق کے ذہن میں گھوم رہے ہیں، گھومتے ہیں۔ تو شاعر حضرت موہانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اگر تو میری رہنمائی کرتا جائے، میں تیرے پیچھے چلتا جاؤں، تو آگے آگے چلتا جائے اور لوگ دیکھنے والے چلتے جائیں، دیکھتے جائیں، زمانہ روڑے اٹکانا شروع کر دے، مشکلات پیدا کرنا شروع کر دے، دشمن بننا شروع کر دے، مخالفت شروع کر دے، تو مجھے وہ کچھ بھی میرا رکا نہیں سکتے، اس لیے کہ میرا محبوب میرے ساتھ ہے اور میں اپنے محبوب کی رہنمائی میں چل رہا ہوں۔ تو میرے محبوب تو میرا ساتھ دیتا رہے، تو اپنی رہنمائی مجھے مہیا کرتا رہے، میرا ساتھ دیتا رہے، تاکہ مجھ جیسا نکارا عاشق بھی جو ہے وہ اپنے منزل مراد کو حاصل کر سکے اور ساحل تک پہنچ سکے۔ ساحل کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ کہ میرا محبوب مجھے مل جائے۔ پھر یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا۔ وفا ایک ایسا راستہ ہے، عشق ایک ایسی وادی ہے، ایسا سمندر ہے کہ جنہیں علم و حکمت کا ہو شوق وہ نہ آئیں ادھر، جنہیں علم و حکمت کا ہو شوق وہ نہ آئیں ادھر۔ بات یہ عشق میں کچھ بھی نہیں، حیرت قسم، حیرت ہی حیرت ہے، پریشانی کیا بات ہے، صرف ڈوبنا ہے، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر تم عشق کے راستے پہ چلو گے پھر مشکلات آئیں گی، روڑے اٹکائے جائیں گے، مشکلات پیدا کی جائیں گی اور لوگ اپنے جو ہے وہ مخالفت کریں گے۔ اس لیے وہاں کیا ہے؟ مردانگی دکھانی پڑے گی۔ محبوب کو پانے کے لیے گلے شکوے تانے لوگ کرتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں۔ اگر دیوانہ سچا ہے پھر راستے جو ہے جو رکاوٹیں ہیں وہ حائل نہیں ہو سکتی، مشکلات اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس کو پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مردوں کی طرح چل رہا ہے، بہادر لوگوں کی طرح۔ عاشق سے یہی امید ہونی چاہیے کہ وہ اپنے محبوب سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ کسی بھی مقام پر، کسی بھی وقت، کسی بھی مشکل سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی شاعر کہتا ہے کہ وہ مرد ہی کیا ہے جو ڈر جائے حالات کی خونی منظر سے۔ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ مشکلات سے ٹکرانے والے وہی عاشق ہوتے ہیں، وہی دیوانے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا کہ
عقل کو تنقید سے فرصت ہی کہاں ہے. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. عاشق لوگ جو ہے وہ محبوب کی خاطر، محبوب کی رضا کے لیے اور اپنی بقا اور وفا کے لیے وہ سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جہاں آ کے بادیں سر تیز طوفان جو اٹھتے ہیں، جب عاشق لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دیوانے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ آ کے سہم جاتی ہے. وہ ایک ٹھنڈی ہوا بن جاتی ہے. جو طوفان ہے وہ بھی تھم جاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے سامنے تھمتے ہیں، رکتے ہیں، جو ان کے سامنے جھکتے ہیں، جو سامنے مرد حضرات نظر آتے ہیں. ڈٹ جانے والے اور اپنے محبوب کی خاطر کٹ جانے والے وہ پیچھے نہیں مڑتے. وہ طوفانوں سے ٹکرا کر، پہاڑوں سے ٹکرا کر، مشکلات سے ٹکرا کر ان کو پاش پاش کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں. پھر اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں درماندہ بارگاہ عطا کا، گناہ گاروں کی خطا ہو گئی ہے. وہ مالک جو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا عظیم ہے، بڑی عظمتیں ہیں اس کی. وہ فرماتا ہے کہ انسان زمین سے لے کر آسمان تک درمیان میں جتنی خلا ہے، یہ ساری کیا ہے؟ تو گناہوں سے بھر کے آ جائے میری بارگاہ میں. شرط یہ ہے کہ توبہ کر دے، میری بارگاہ میں آ صحیح. تو مجھے کیا پائے گا؟ رحیم پائے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہو رہا. نا امید کون ہوتی ہے؟ جن کا خدا نہیں ہوتا. اور جن کا خدا ہوتا ہے وہ نا امید نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور جنہیں وہ کیا ہے کہ وہ جنہیں خدا پہ امید ہوتی ہے، خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ کسی بھی صورت مایوس نہیں ہوتے. مطلب ہاتھ ایسے بھی آ جائے، اتار چڑھاؤ آ جائے، زندگی میں مایوسیاں بھر جائیں، تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو خدا پہ کامل بھروسہ ہوتا ہے. اور خدا کی ذات میں بھروسہ جو رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کسی بھی مقام پہ، کسی بھی نہج پہ ناکام نہیں لوٹتے، بلکہ کامیاب ہوتے ہیں. اور کامیابی پھر ایک ایسا وقت آتا ہے، ان کو خود سلام کرتی ہے، منظر خود پکارتی ہے کہ ان لوگوں کو جو مایوس نہیں ہوتے. اور وہ لوگ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے جنہیں نام خدا لے کر اٹھنے کی عادت ہے. جنہیں نام خدا لے کر اٹھنے کی عادت ہے، خدا پہ کامل بھروسہ ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. تو اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا عظیم ہے، مجھ سے خطائیں ہوتی ہیں، میں گناہ گار ہوں، انسان ہوں، خطا پہ خطا کرتا ہوں، لیکن تو عطا پہ عطا کرتا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ تیرے رحمت کے 100 درجے ہیں، اور ایک رحمت کا درجہ تو نے زمین پہ بھیجا ہے، باقی سارے ہمارے لیے بچا کے رکھے گناہ گاروں کے لیے. تو میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، مجھے یہ بھی امید ہے کہ تو مجھے بالکل معاف کرے گا، اور 100% امید ہے کہ تو معاف کرے گا، کیونکہ تیری رحمت تیرے غضب پہ غالب ہے، اور تو کسی بھی صورت جو ہے ناراض نہیں ہوتا. ناراضگی ہوتی ہے، پھر چند لمحوں کے بعد ایسا رحیم، ایسا کریم، جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. پھر اگلے شعر، چوتھا شعر پر ہے کہ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. میرے محبوب ذرا دیکھ تک تو صحیح اپنے عاشق کو کہ اس کی حالت تیرے ہجر و فراق میں کیسی ہو گئی ہے. تڑپتا ہے، روتا ہے، تیری یادوں میں رہتا ہے، تیرے تصورات میں ڈوبا رہتا ہے. اور تو ایسا ظالم ہے میرے محبوب کہ تو دیکھنا بھی دوبارہ نہیں کرتا. کبھی پلٹ کے آ میرے غریب خانے پہ اور مجھے دیکھ میں کیسے تڑپتا ہوں، کس کی یاد میں تڑپتا ہوں، کس لیے ہوتا ہوں. میرے محبوب مجھے آپ کا ہجر نہیں، آپ کو مثال چاہیے. مثال کیا ہوتا ہے؟ ملاپ ہے. محبوب کو دیکھتا ہوں، محبوب کو تڑپتا ہوں. تو شاعر کہتا ہے یہی میرے خواہش ہے، یہی میری دلی آرزو ہے اور مراد ہے. تو میرے محبوب مراد کو پورا، جو آپ میری مراد ہے، میری مراد سے میرا محبوب ہے. مجھے کوئی حوصلہ دے سکتا ہے، مجھے کوئی رونق دے سکتا ہے، میرے چہرے پہ ہنسی آ سکتی ہے، مسکراہٹ آ سکتی ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ میرا محبوب مجھے مل جائے. اپنے محبوب، اے میرے محبوب تو دیکھ میری حالت کیسی ہے، کتنا تڑپتا ہوں، ہجر و فراق نے میری حالت کیسی کرتی ہے. لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگ دیوانہ کہتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں. محبوب یہ سب کچھ میں تیرے خاطر برداشت کر رہا ہوں، تو لہذا تو بھی مجھ پہ رحم کھا اور مجھے اپنے سینے سے لگا تاکہ عاشق کی جو دلی مراد ہے وہ پوری ہو جائے. اور پہنچ جائیں گے انتہا وہ بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اس سے محبت کا اظہار کر دیا. پھر ایسا محبت جو ہے
وہ عشق میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور عشق جو ہے وہ آگے جنون کی حد تک بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے مجھے بھی امید ہے کہ جب پہلا قدم تھا وہ مشکل تھا اٹھانا, وہ مشکل وقت میں نے وہ وقت جو ہے وہ قدم جو ہے میں نے اٹھا دیا ہے. اب میرا محبوب مجھے ضرور ملے گا اور مجھے کل بھی امید ہے اس مالک سے بھی. اور میرا محبوب جو ہے وہ اتنا کم ظرف بھی نہیں ہے کہ میری اداؤں کو, میری چاہت کو, میری محبت کو نہ سمجھے اور مجھ سے نظریں پھیرے, مجھ سے نظریں چرائے. مجھے امید ہے کہ میرا محبوب مجھے ضرور ملے گا, کیونکہ میں بھی مایوس نہیں ہوں. اور زندگی میں جتنی بھی مایوسیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت ختم ہو جاتی ہیں, اس وقت جو ہے غم خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہیں جب میرا محبوب مجھے ملتا ہے. مجھے محبوب مجھے ہنس کے بلاتا ہے, مسکرا کر بلاتا ہے. اس وقت سارے میرے غم دور ہو جاتے ہیں. اور خدا کرے کہ میرا محبوب مجھے ملے اور جس کی طرف میں نے قدم اٹھایا ہے وہ منزل مجھے ملے, اور وہ منزل پانے کے لیے میں خوش بھی ہوں اور امید بھی ہوں. اور اس لیے کہ میرا محبوب کسی بھی صورت اب میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. میرا محبوب مجھے ملے گا, مجھے اپنے خدا سے کبھی امید ہے.